بنا پر مجھے یہ ڈگری اللہ تعالیٰ کی فضل سے الحمدللہ ملی ہے۔ میں شکر گزار ہوں نوجوان محلہ کا جنہوں نے آج یہ گل پوشی کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ ادب و احترام کے ساتھ اور ہمارے پولیس کے احباب سے درخواست کرتے ہوئے کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا۔ اب مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب کا خطاب ہوگا۔ سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزارانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیے ہیں اس پر عمل کریں، اور جس سے حضور نے روک دیا ہے رک جائیں۔ اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا کا کوئی خیال نہ کریں۔ دل تو بہت چاہتا ہے، دل کیا نہیں چاہتا؟ ہزاروں برائیاں کرنا چاہتا ہے، مار توڑ کرنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا مال کھانا چاہتا ہے، پھگٹ کے مال میں بڑی خوشی سے تصرف کرنا پسند کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو دوزخ میں پہنچانے والی ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر ہم سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں تو دنیا میں آپ کا کوئی مخالف نہ رہے گا۔ ہم اخبار میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی فیلڈ میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہر فیلڈ میں آگے، جوا کھیلنے میں آگے، بٹے بازی میں آگے، لوگوں کا مال کھانے میں آگے۔ چند سال پہلے ایک پکچر آیا تھا، میں تو دیکھتا نہیں ہوں مگر اس کا پوسٹر لگا تھا، ہم کسی سے کم نہیں۔ میں نے کہا واقعی ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ چوری میں ہم، ڈاکے میں ہم، لندے پھندے میں ہم، گلوں سے زیورات چرانے میں ہم، ہر برائی میں ہم۔ بتائیے ہم کو کیسی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم سرکار کا نام لیتے ہیں اور حضور کے احکام کے خلاف کرتے ہیں۔ آج جب سے آپ نے محترم مولانا شفیع صاحب سے بھی آپ نے تقریر سماعت فرمائی، ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے آپ کو مستفید کرتے ہیں۔ پھر ابھی ہمارے امام صاحب شاید جو
تقریر فرمائیں وہ بھی آپ نے سنی ہے. یہ تو سب ہمارے بزرگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں. اب ذرا دوسرے طرف دیکھیے ہمارے کیا اوصاف ہیں. کیا ہم ان کو اپنا بزرگ کہنے کے بعد لوگوں کے سامنے شرمندگی نہیں محسوس کریں گے کہ تمہارے بزرگ تو اتنے اچھے، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، اور تم اتنے ہی پست، اتنے ہی اخلاق سے گرے ہوئے اعمال کرنے والے. تو بھلا بتائیے کہ یہ ہماری ان سے جو نسبت ہے اس کے بارے میں ہمارے کو کچھ کہنے میں کتنی شرمندگی ہوگی. تو میرے دوستو، یہ فقط سننے کے لیے نہیں آتے، کچھ عمل کرنا. آج سے یہ سن لیجیے، یہ عمل کیجئے کہ آپ پہلی چیز جو ہے اپنا کلمہ درست کیجئے. کلمہ طیبہ ہمارے کو بچپن سے پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، مگر اکثروں کو کلمہ یاد ہی نہیں. کم از کم پہلا کلمہ تو یاد کرنا. مگر ہمارے لوگوں میں، آپ ذرا جا کے بچوں سے پوچھئے کلمہ سنو، اللہ ماشاءاللہ وہ بچے جو ذرا دینی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ سنائیں گے، دوسرے کہاں سناتے. بلکہ میں ایک مقام پہ جا رہا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی حیدرآباد سے 60 کلومیٹر پر. تو میں نماز پڑھنے کے لیے رکا، تو جو اذان دے رہے تھے صاحب وہ کچھ عجیب اذان تھی. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. ارے میں بولا یہ وَأَشْهَدُ کیا ہے بھائی، میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہم عربی پڑھے سب پڑھے، وَأَشْهَدُ کہیں نہیں پڑھے. حقیقت میں وہ اشہدو ہے. اشہدو کو کم وقت کلمہ پڑھنا نہیں آتا، واشہدو. پھر جب اندر گیا نماز کے لیے تو مجھے امام بنایا گیا. خیر تو وہی صاحب آئے اقامت بولنے. میں بولا آپ کی اقامت صحیح نہیں، مت بولیے. دوسرے صاحب بولے میں بولوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بولیے. اب انہوں نے جو کہا تو وہ بھی ان کے بھائی نکلے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ. ارے میں بولا کیا خط، تم بھی ویسے ہی ہیں. ایک دوسرے صاحب نے کہا میں بولتا ہوں. خیر وہ صحیح بولے. تو کلمہ تک یاد نہیں ہے ہم کو، تو کہا کہ مسلمان کیسے مسلمان اپنے کو کہتے ہیں؟ نہ بیوی کو کلمہ یاد ہے، نہ بچوں کو یاد ہے، اور خود باو جان کو یاد نہیں ہے. ایک مولانا آواز میں بولے کہ تم لوگوں کو عجیب عالم ہے تمہارا، بچوں کو تک کلمہ یاد نہیں ہے تمہارے. پوچھو بچوں سے. تو یہ خان صاحب بیٹھے تھے، ان کو غصہ آیا، گھر کو گئے، جا کے ایک بچے کو بلا کے بولے پڑھ کلمہ. وہ بچہ منہ کھول کے کھڑا ہو گیا. کیا پڑھو بول رہے معلوم نہیں. ایک تماچا، تھپڑ پہ تھپڑ. ماشاءاللہ بچے بھی 6-7 تھے. سب نے جو رونا شروع کیا تو نیا کورس شروع ہوا. تو پھر بیوی چولہے کے پاس سے آیا، آ کے کہا کیا پڑھو بول رہے ہیں، پڑھ کے بولو تو ہم پڑھتے ہیں، بغیر پڑھو خود ہی پڑھو بول رہے ہیں آپ، کیا پڑھنا. تو سوچ کے بولے میرے کو بھی یاد نہیں. غصہ بھی آ رہا ہے اور حضرت کو بھی یاد نہیں. انا للہ. یاد رکھو حضور نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے. کلمہ آخری بات جو زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ جنتی ہے. جب کلمہ یاد نہیں ہے تو نکلے گا کیا؟ ہاں بعض لوگوں کا عالم یہ تھا کہ مر رہے ہیں، نام نہیں لیتا میں، آخری الفاظ ان کے یہ نکلے وhisky وhisky. اب وہ بوتل لائے، 2 خطرے نہیں ڈالے، ابھی حلق تک پہنچے بھی نہیں، دم نکل گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون.
جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسا مرو گے ویسے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے جیتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو بھلائے ویسا کر دیتا ہے۔ اللہ تو بھولتا نہیں مگر ان کو ایسا چھوڑ دیتا گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ان جلسوں کے انعقاد کا منشا یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں۔ آپ لوگ اگر صحیح معنی میں مسلمان بنیں تو یہ جو روزانہ اخبار میں ہم پڑھتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں